امریکہ ایران مذاکرات میں بریک تھرو کا امکان، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی اسلام آباد آمد متوقع، امریکی وفد کی بھی پاکستان روانگی کا امکان، امریکہ کی لاجسٹک اور سیکیورٹی ٹیم اسلام آباد میں پہلے سے موجود ہے، عباس عراقچی کا پاکستانی سیاسی و فوجی قیادت سے رابطہ، عباس عراقچی نے اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل کو فون کیا، علاقائی حالات اور سیز فائر پر تبادلہ خیال، مذاکرات کے لیے سفارتی کوششوں پر گفتگو۔ اسحاق ڈار کو ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹیلی فون، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا، کہا امن کے لیے فوری پیش رفت ناگزیر ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کے تعمیری اور مستقل سہولت کار کردار کو سراہا، دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ ایرانی وفد کے پاکستان آنے کی اطلاعات، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں منفی رجحان مثبت میں تبدیل ہو گیا، 100 انڈیکس میں 1500 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,70,672 کی سطح پر پہنچ گیا، برنٹ تیل بھی سستا ہو کر $104 فی بیرل پر آ گیا، WTI $2 کمی کے بعد $95 فی بیرل ہو گیا۔ ایران کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکتا، ایران کے لیے بہتر ہوگا وہ ایک اچھی ڈیل قبول کر لے، امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کی پریس بریفنگ، کہا ہماری اجازت کے بغیر کوئی آبنائے ہرمز سے نہیں گزر سکتا، ایران کا آبنائے ہرمز پر کنٹرول نہیں، ان کی کارروائیاں بحری قزاق کی ہیں، اس ہفتے ایران کے 2 بحری جہازوں کو قبضے میں لیا، ایران کے محاصرے کے لیے دوسرا امریکی بیڑا جلد روانہ ہوگا۔ ایران پر ایٹمی حملہ نہیں کروں گا، ہم نے اس کے بغیر ہی ایران کو تباہ کر دیا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو، کہا ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے کوئی دباؤ نہیں، تہران سے بہترین معاہدہ چاہتے ہیں، میرے پاس وقت ہے لیکن ایران کے پاس نہیں، بہتر ڈیل کے لیے ایران کو موقع دے رہے ہیں، ڈیل نہ ہوئی تو ہماری فوج ایران سے نمٹے گی، آبنائے ہرمز پر ہمارا کنٹرول ہے۔ عوام کے غیر معمولی اتحاد نے دشمن کو کمزور کر دیا، ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا پیغام، کہا دشمن میڈیا قومی اتحاد اور سلامتی کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، عوام کے ذہنوں اور نفسیات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہماری عدم توجہ سے ایسا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہونا چاہیے، عوام کا اتحاد مزید مضبوط ہوگا۔ چین نے ایران کو تحفہ بھیجنے کا امریکی صدر کا دعویٰ مسترد کر دیا، چینی تحائف کا دعویٰ بے بنیاد ہے، عالمی تجارت میں رکاوٹیں قبول نہیں، تجارتی روابط کو متاثر نہیں کیا جانا چاہیے، ترجمان کی چین پر AI ٹیکنالوجی چرانے کے الزامات کی بھی تردید۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں دوست ممالک کو ٹرانزٹ فیس سے استثناء دے دیا، ماسکو میں ایرانی سفیر کاظم جلالی کا کہنا ہے مستقبل میں پالیسی میں تبدیلی کا امکان موجود ہے، روس سمیت چند ممالک کو ٹرانزٹ فیس میں رعایت حاصل ہوگی۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان بھی جنگ بندی میں توسیع، امریکی صدر ٹرمپ کی اوول آفس میں اسرائیل اور لبنان کے سفیروں سے ملاقات، لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی میں 3 ہفتوں کی توسیع کا اعلان، لبنانی صدر 3 ہفتوں کے اندر نیتن یاہو سے ملاقات کر سکتے ہیں، رواں برس اسرائیل اور لبنان کے درمیان امن قائم ہونے کا قوی امکان۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو مزید $1 ارب کی آخری ادائیگی کر دی، اسٹیٹ بینک نے UAE کو مجموعی طور پر $3 ارب 45 کروڑ کی ادائیگی کی ہے، گزشتہ ہفتے UAE کو $2 ارب 45 کروڑ کی ادائیگی کی گئی تھی۔ شرح سود کم ہوگی یا برقرار رہے گی، اسٹیٹ بینک کا اہم مانیٹری پالیسی اجلاس 27 اپریل کو طلب، 53% کاروباری افراد نے شرح سود میں اضافے کی پیش گوئی کر دی، شرح سود میں 50 بیس پوائنٹس تک اضافہ ممکن ہے، رپورٹ کے مطابق عالمی کشیدگی کے باعث معاشی خدشات میں اضافہ ہوا ہے۔ ملک میں مہنگائی بڑھ گئی، سالانہ شرح 13.98% کو چھو گئی، ایک ہفتے میں 19 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، بریڈ، کوکنگ آئل، مٹن، چکن، گھی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، گزشتہ ہفتے مہنگائی بڑھنے کی شرح 12.16% تھی، ادارہ شماریات نے ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی۔
ایشیا و مشرق وسطی کے لیے FAO کی علاقائی کانفرنس پاکستان کا زرعی غذائی نظام کی تبدیلی کے عزم کا اعادہ۔ وفاقی وزیر قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین نے کہا، زراعت ملک کی معیشت، روزگار اور غذائی تحفظ کا بنیادی ستون ہے۔ زرعی غذائی نظام کی تبدیلی تنہا ممکن نہیں، اس کے لیے علاقائی تعاون کو مضبوط بنانا ضروری ہے۔ پاکستان FAO کے تعاون سے زرعی غذائی نظام کو جدید بنا رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی اور علاقائی عدم استحکام کے باعث زرعی غذائی نظام شدید دباؤ کا شکار ہے۔ ضلع خیبر میں سیکیورٹی فورسز کا مشترکہ آپریشن، 22 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کی فائرنگ سے 10 سالہ بچہ شہید ہوا۔ ہلاک خوارج سے بھاری تعداد میں اسلحہ و ایمونیشن بھی برآمد۔ ہلاک دہشت گرد علاقے میں متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا فورسز کو خراج تحسین۔ جوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ محسن نقوی کا شہید بچے کے لواحقین سے دلی ہمدردی و اظہار تعزیت۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ کسی بھی بلا اشتعال جارحیت کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ 16 اپریل 2025 کو خطاب میں فیلڈ مارشل کے تاریخی الفاظ مکمل دفاعی ڈاکٹرائن، دشمن کو پسپائی اور قوم کے لیے تحفظ کا احساس ہے۔ سید عاصم منیر نے کہا تھا، کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے۔ کشمیری عوام کی غیر متزلزل سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی پر پاکستان کے شدید تحفظات۔ بھارتی کارروائی علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے اقوام متحدہ میں خط جمع کرا دیا۔ سیکیورٹی کونسل سے مداخلت کی اپیل، معاہدے کی مکمل بحالی کا مطالبہ۔ سانحہ گل پلازا کے ذمہ داروں کو سزا ملے گی۔ جوڈیشل کمیشن رپورٹ کی سفارشات کابینہ اجلاس میں پیش کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا سانحہ گل پلازا کے متاثرین تنہا نہیں، سندھ حکومت مکمل تعاون کرے گی۔ 2 سال کے اندر گل پلازا دوبارہ تعمیر کریں گے۔ لاہور میں 3 بچوں کے قتل کیس میں اہم انکشافات۔ بچوں کو صبح 10 بجے سے پہلے قتل کیا گیا۔ ملزمہ نے کرائم سین تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ باہر جانے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء لاشیں جھنگ لے گئے۔ مقدمہ درج، ملزمہ عدالت پیش۔ 5 روزہ ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانیہ پر بھی بھاری ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دے دی۔ کہا، برطانیہ نے امریکی ٹیک کمپنیوں پر عائد ٹیکس ختم نہیں کیا تو بڑا ٹیرف لگاؤں گا۔ کیئر سٹارمر نے اگر اپنی ڈیجیٹل سروس ٹیکس کو ختم نہیں کیا تو اس پر ٹیرف عائد کریں گے۔ پراسرار خلائی مخلوق اشیاء پر تحقیق کرنے والے امریکی محقق کی پراسرار موت۔ واقعے کی حساسیت کے پیش نظر مختلف پہلوؤں سے تحقیقات شروع کر دی گئی۔ ڈیوڈ لکاک نے سائنسدانوں کی پراسرار اموات پر تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ امریکہ میں 3 سال میں 10 سائنسدان پراسرار حالات میں ہلاک یا لاپتہ ہوئے۔ PSL کے سنسنی خیز اور دلچسپ مقابلے جاری۔ حیدرآباد کنگز مین اور اسلام آباد یونائیٹڈ میں جوڑ پڑے گا۔ دونوں ٹیمیں شام 7 بجے مد مقابل ہوں گی۔ اور سدا بہار گیت، مشہور کن آواز، چلبلا انداز، معروف پاکستانی گلوکار احمد رشدی کا یوم پیدائش۔ پاکستانی فلم نگری میں احمد رشدی کا انداز آج بھی مقبول۔